ابھی آج ہمیں 26واں سوال پڑھنا ہے. تو پہلے دیکھیں سوال کیا ہے. ما هو حکم الفعل اذا كان الفاعل الظاهر مثنى او مجموعا جمعا سالما. اس فعل کا کیا حکم ہے کہ جب فاعل جو ظاہر ہے وہ تثنیہ اور جمع بھی ہو اور جمع سالم ہو. اگر فاعل اس میں ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ تثنیہ اور جمع بھی ہو اور جمع سالم بھی ہو تو اس صورت میں فعل کا کیا حکم ہے. یعنی فعل کو تثنیہ اور جمع لائیں گے یا وہی مفرد لائیں گے. جواب اذا كان الفاعل الظاهر مثنى او مجموعا جمعا سالما يجري معه الفعل. آپ کے پاس آگے کیا لکھا ہو؟ کما ہے. کما لکھا ہے. اچھا. یجری معه الفعل کما یجری مع المفرد. جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور تثنیہ اور جمع ہو اور وہ بھی کون سا جمع سالم ہو تو اس صورت میں اس کے ساتھ فعل کا ایسا معاملہ کریں گے یا فعل اس طرح سے جاری ہوگا کما یجری مع المفرد، جیسے کہ وہ فعل مفرد میں جاری ہوتا تھا. یعنی مفرد میں جاری ہوتا تھا تو کیا مطلب تھا؟ مفرد میں فعل کے مؤنث لانے کی 3 شرائط بتائیں. ٹھیک ہے نا. وہ کیا بتایا کہ فعل مؤنث حقیقی ہو اور فاعل کے ساتھ متصل ہو اور فعل جو ہے وہ متصرف ہو تو پھر اس کے ساتھ تالانا واجب ہے. یہ کہا. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اختیار ہے کہ تا کو لائے یا تو کو ہٹا دیں. جو کچھ وہاں مفرد میں کہا تھا وہی سب یہاں پر جاری ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی مثالیں دیکھیں. انہوں نے نیچے مثالیں کہیں. فیقال تو کہا جائے گا جاء المؤمنون. اب یہاں پر جاء فعل ہے، مؤمنون فاعل ہے اور یہ جمع ہے. مؤمنون مومن کی جمع، مؤمنون مؤمنان مؤمنون. جمع مذکر سالم، یہ اوپر کہا نا جمع سالم، تو یہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے جاء فعل کے لیے. تو اب یہ جو ہے کیا ہوگا کہ ہاں بغیر تالے کیا آئیں گے جاء پڑھیں گے. جی ہاں وہ تو فعل کو جاء مفرد لے کے آئیں گے، وہ تو صحیح ہے. لیکن ابھی اس وقت تو بات حکم اس چیز میں چل رہا ہے کہ تائے تانیث لائیں گے یا نہیں لائیں گے، اس میں چل رہا ہے. فعل مذکر اور مؤنث وہ کیا تثنیہ جمع لائیں گے وہ تو پہلے بات بتا چکے ہیں. دوسری مثال ہے جاءت المؤمنات. اس میں مؤمنات فاعل ہے، جمع مؤنث سالم یعنی چھٹا صیغہ. اس میں فاعل مومن مومنان مومنون مومنۃ مومنتان مومنات، یہ جو چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث ہے لیکن سالم. تو اب اس میں کیا ہو تائے تانیث فعل کے ساتھ لانا واجب ہے. جاءت المؤمنات کیونکہ اس میں کیا ہے یہ تو شرط پوری ہوئی. یعنی مؤنث حقیقی بھی ہے، فعل متصرف بھی ہے اور ملاوہ بھی ہے، فعل کے ساتھ متصل بھی. تیسری مثال ہے امطر و امطرت السماوات. اب یہاں پر سماوات فاعل ہے کیونکہ یہ مؤنث مجازی ہے. سماء سماءان سماؤن سماءۃ سماءتان سماوات. تو یہ کیا ہے جمع مؤنث سالم تو ہے مگر مؤنث مجازی ہے. یعنی آسمان ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہوتا ہے. تو مفرد میں ایسے مؤنث مجازی کے لیے کیا کہا تھا تا کو لا بھی سکتے ہیں فعل میں، تا کے بغیر بھی لا سکتے ہیں. تو اسی لیے یہاں دونوں کہا ہے. امطرا بھی کہا ہے بغیر تا اور امطرت بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں پڑھنا صحیح. وجاء الرجلان. ٹھیک ہے. یہ مثال کن کی ہو گئی؟ تسمیہ کی. جاء الرجلان کہ یہ رجلان کیا ہے؟ یہ تسمیہ ہے اور اس کے ساتھ تا کو لانا ضروری نہیں ہے. وقامت المرأتان یعنی جاء فعل مذکر لانا واجب ہے
کیونکہ یہ مؤنث ہی نہیں ہے نا، فاعل مؤنث ہو تو پھر تعالیٰ نہیں تو مؤنث ہی نہیں۔ قامت المرأتان، یہاں پر مرأتان تسنیہ ہے اور مؤنث ہے، مؤنث حقیقی، تو یہاں پر تا بلانا واجب ہے۔ قامت المرأتان، قامہ نہیں پڑھ سکتے، مؤنث حقیقی ہے، فعل متکرر بھی ہے، فعل ملا ہوا بھی ہے، تو اب قامت پڑھنا پڑے گا۔ کما یقال، یعنی یہ تشبیہ دے کر بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے کیوں اس طرح سے تا کے ساتھ یا بغیر تا کے پڑھا ہے، کیونکہ ان کے مفرد میں بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اوپر کہا نا کہ ان کے فعل میں وہی بات جاری ہوگی جو ان کے مفرد میں جاری ہو رہی ہے، تو وہ نیچے پھر مفرد کی مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ چونکہ ان کے مفرد میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے تو ان کے جمع بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ کما یقال جاء المؤمنون، یعنی مؤمنوں کس کا مفرد ہے؟ مؤمنون کا مفرد ہے، تو مؤمنون کے مفرد میں جا آتا ہے تو مؤمنون میں بھی جائے، ٹھیک ہے، یہاں بھی جائے وہاں بھی جائے۔ دوسری مثال ہے جاءت المؤمنۃ، یعنی یہ مؤمنۃ مؤمنات کا مفرد ہے، اوپر جو مؤمنات آیا تھا یہ اس کا مفرد ہے مؤمنۃ، تو جس طرح مؤمناتوں میں جاءت پڑھتے ہیں مؤمنات میں بھی جاءت پڑھیں گے، یعنی وہ اسی اپنے مفرد کے حکم پر اس کو تطبیق کرے، جو مفرد کا حکم ہے وہی جمع کا حکم۔ وَأَمْطَرَ وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ، سماء سماوات کا مفرد ہے، جس طرح سما میں تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر تا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سماوات میں بھی دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ تو یہ ہو گیا 26ویں سوال کا جواب۔ پھر ہے 27واں سوال، ما هو حكم الفعل اذا كان الفاعل الظاهر ملحقا بجمع السلامة او جمعا مكسرا او اسم جمع او شبہ جمع۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل ظاہر ایسا ہو جسے جمع سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہو، یا جمع مکسر ہو، یا اسم جمع ہو، یا شبہ جمع ہو، تو پھر فعل کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی 4 الگ الگ چیزوں کے بارے میں فعل کا حکم پوچھ رہے ہیں۔ کون سی؟ یا جمع سالم کے ساتھ ملحق ہو، یا جمع مکسر ہو، یا پھر اسم جمع ہو، یا شبہ جمع ہو، تو فعل کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اذا كان الفاعل الظاہر ملحقا بجمع السلامۃ، اگر فاعل جو اس میں ظاہر ہے وہ جمع سالم کے ساتھ ملحق ہو، جمع یہ تسنیہ جمعین تھا، کیوں تسنیہ؟ کیونکہ جمع مذکر سالم بھی ہوتا ہے اور جمع مؤنث سالم بھی ہوتا ہے، 2 جمع سالم ہے ہمارے پاس، اس لیے دونوں کو ملا کر بات کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ظاہر جو فاعل ہے وہ جمع سالم کے ساتھ ملحق ہو رہا ہو، یعنی وہ خود جمع سالم تو نہیں ہے مگر اس کا حکم جمع سالم کی طرح ہے، جیسے بنین اور بنات۔ بنین جو ہے جمع مذکر سالم کی طرح ہے اور بنات جمع مؤنث سالم کی طرح ہے، ٹھیک ہے، بنین کو جمع مذکر کے ساتھ ملحق کیا ہے، بنات کو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق کیا۔ اگر یہ فاعل کے طور پر آ جائے تو حکم کیا ہوگا؟ او جمعا مکسرا، یا پھر اس میں ظاہر جو فاعل ہے وہ جمع مکسر ہو۔ اچھا پہلے یہ بتائیے جمع سالم اور مکسر میں فرق کیا ہے؟ کون بتائے؟ سالم میں یہ جو ہے تصدیق ہے، جس میں اس کی بنا بات کی ہے وہ سالم ہے، جس میں اس کی بنا ٹوٹ جائے وہ مثلاً ہو جائے اس میں سالم رہتی ہے۔ اعلیٰ ہے، اعلیٰ اعلیٰ نہیں، اعلیٰ نہیں، اس کی جمع بناتے وقت آخری جمع میں اس کی بنا نہ ٹوٹے، وہ ہے نا یہیں پر مثال اوپر دی ہے نا، مؤمنون سے مومنون، مومن مفرد ہے، وہ بالکل جو مفرد کا اس کی بنا اور وزن ہے وہ جمع میں ٹوٹتی نہیں۔ مسلم سے مسلمون، ٹھیک ہے، مسلم سے مسلمونہ بنائے یہ جمع مذکر سالم ہو گیا، مسلم سے مسلماتون بنائے یہ جمع مؤنث سالم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس جمع میں اس کے مفرد کا وزن نہ ٹوٹتا ہو وہ جمع سالم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکسر کون سا ہوتا ہے؟ وزن ٹوٹ جائے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کوئی مثال ہے
کون دے دیں کوئی؟ پالا پالا پالو اس میں یہ تو خود فیل ہے نا بھائی، وہ فائل کیسے بنتا ہے؟ یہ قسم کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بھی سالم وزن نہیں ٹوٹا، یہ تو ٹوٹ جائے. مقصر کی مثال پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ مومن کی مثال یہ تو سالم ہے. جیسے رجال، رجل کی جمع رجال، رجل رجلان رجال، اگر اس کے وزن پر آتا ہے تو رجلون ہونا چاہیے، لیکن رجلون نہیں آتا ہے، جب رجال آتا ہے تو وہ رجل کا جو اپنا وزن تھا رے جیم اور لام ایک ساتھ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ بیچ میں الف آ گیا رجال. ٹھیک، چلیں یہ تو ایسے بیچ میں جملہ متحدہ ہو گیا. بیان یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس میں ظاہر جو فاعل ہو وہ جمع مکسر ہو نہ ہو، جیسے اس کی مثال یہاں پر انہوں نے دی ہے العلماء، علماء جمع ہے عالم، تو یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹ گیا وزن. والجواری یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح النیاق یہ بھی جمع ہے، جمع مکسر. اگر اس طرح کا کوئی اسم جو جمع مکسر ہے وہ فاعل بن جائے، یا تیسری صورت کیا ہے، او اسم جمع، یا پھر وہ فاعل ظاہر اسم جمع ہو، جیسے کہ النساء، یعنی لفظ مفرد ہے لیکن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، نساء یعنی عورتیں، ٹھیک ہے. یا جیسے لفظ قوم ہے، قوم لفظ ایک ہی مفرد ہے لیکن بہت سارے افراد کے لیے ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے. نہیں تو نساء آنا کیا ہو، ہماری اور تو نا ضمیر متکلم او شبہ جمع، یا پھر وہ فاعل ظاہر جمع سے شباہت رکھنے والی کوئی چیز ہو، نہ وہ الشجر، یعنی الشجر کا مطلب ہوتا ہے درخت، لیکن اگر بہت سارے درخت ہو تو اس کو بھی شجر کہتے ہیں. جیسے اشجار ہوتا ہے جمع، لیکن شجر بہت سارے درختوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. کس میں جمع جی یہ شبہ ہے جمع. جازا الحاق التاء وترکها، یہ ساری شرطوں کا جواب نہیں چاہیے. اگر جمع ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، چار قسم کی جمع کی انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے. جمع سالم کے ساتھ ملحق ہو، جمع مکسر ہو، اس میں جمع ہو یا شبہ جمع ہو. ان چاروں میں کیا ہے کہ فعل میں تا کو ملحق کرنا یا تا کو ترک کرنا دونوں جائز ہے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. فتقولو، آپ کہیں گے جاء او جاءت البنونا او البناتو، یعنی جاء بغیر تا کے بھی فعل کو لا سکتے ہیں مذکر، اور جاءت تا کے ساتھ بھی آپ لا سکتے ہیں مذکر مؤنث. البنون، بنون کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملحق بے جمع سالم ہے، جمع سالم کی طرح ہے. البناتو اگر فاعل ہے تو بھی اسی طرح جاء بھی پڑھ سکتے ہیں، جاءت بھی پڑھ سکتے ہیں. العلماء میں والجواری والنیاق او النساء، ان سب میں کیا ہے تا کے ساتھ اور تا کے بغیر دونوں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح شبہ جمع کی مثال ہے اسمرا او اسمرت الشجر، ٹھیک ہے، یعنی اسمرا بغیر تا کے، اسمرت تا کے ساتھ، شجر چونکہ فاعل ہے شبہ جمع ہے اس لیے دونوں جائز ہے، تا کے ساتھ لانا تا کے بغیر لانا. صلی اللہ علیہ وسلم.